والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات اس بات کو جان رہے ہیں کہ حج سے متعلق جو ضروری سوالات و جوابات گئے وہ آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس بات سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ حج سے متعلق جو شرعی مسائل گئے وہ شرعی اور ضروری مسائل ایسے ہیں کہ بہت کم مسلمانوں کو ان مسائل کا علم رہتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ روزانہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ اس کے مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کہیں مسائل نماز کے حوالے سے پڑھ لیے، سن لیے، زکوٰۃ روزے کے بارے میں مسائل کہیں سے پڑھ لیے، سن لیے، تو اس کے بارے میں تو کچھ مسائل کا علم عوام و خواص کو رہتا ہے، لیکن حج کے معاملات ایسے ہیں، حج کے مسائل ایسے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ عمومی طور پر اس کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا علم عوام کو تو ہوتا ہی نہیں ہے، بعض اہل علم حضرات کو بھی ان کے مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جاری کیا گیا ہے۔ توجہ کے ساتھ مسائل کو سنیں، سمجھیں اور اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر کسی کتاب میں کسی جگہ پر حج کے مسائل پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا ہے تب بھی اس نشست کے ذریعہ آپ کو حج کے حوالے سے اتنے بنیادی مسائل کا علم ہو جائے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی سوال کرتا ہے تو اسی نشست کی روشنی میں آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں، اس کے سوال کا جواب دے سکیں۔ تو نیت رکھیں کہ حج کے مسائل ہمیں پڑھنے کا موقع ملا نہ ملا، دوسری جگہ سننے کا موقع نہ ملا، تو یہ ایک غنیمت ہے ہمارے لیے کہ اس نشست میں اس کے ضروری مسائل سوالات و جوابات کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اچھی نیت رکھتے ہوئے، خالص ذہن و دماغ کو رکھتے ہوئے آپ اس محفل میں شریک رہیں۔ آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جن کا تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے بار بار میقات سے گزر کر مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے، ان کو بھی حالت احرام میں گزرنا ہوگا؟ گزشتہ محفل میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، آپ کے ذہنوں میں یہ مسئلہ محفوظ ہوگا کہ اگر میقات سے باہر کا کوئی رہنے والا، میں نے بتایا تھا کہ میقات یہ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، مکۃ المکرمہ کے جو چاروں طرف ایک دائرہ بنا ہوا ہے،
تو میقات کی جگہ ہر طرف الگ الگ متعین کر دی گئی ہے، تو اس مخصوص جگہ سے باہر کا جو رہنے والا ہے، جیسے مان لیجئے یہ میقات ہے، اب اس میقات سے باہر اس طرف جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، گزشتہ محفل میں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ وہ باہر کے رہنے والے اگر مکۃ المکرمہ جانے کے ارادے سے اس میقات والی جگہ سے گزرتے گئے تو اب بغیر احرام کے ان کے لیے گزرنا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہوتا۔ سوال کیا گیا کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، اب ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ یا ہفتے میں 2-4 مرتبہ میقات والی جگہ سے باہر جانا، پھر وہاں سے مکۃ المکرمہ کام کے لیے جانا، یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے، روزانہ کا یا ہفتے میں 2-4 مرتبہ کا یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی بندہ گئے جو میقات کے باہر سے مکۃ المکرمہ جا رہا ہے لیکن حج کے لیے نہیں، عمرہ کے لیے نہیں، بلکہ تجارت کی نیت سے، جاب کی نیت سے یا اور کوئی دنیاوی مقصد کے دنیاوی کام گئے اس کے تحت وہ مکہ جانے کا ارادہ رکھتا گئے، تو ایسے بندے کے لیے شریعت کا حکم کیا رہے گا؟ بالکل اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسی صورت میں بھی شرعی اعتبار سے اس بندے کے لیے جو میقات سے باہر سے آ رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، بغیر احرام کے گزرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ جس کو روزانہ اس طرح آنا جانا گئے یا ہفتے میں 2-4 مرتبہ آنا جانا گئے، جاب ہی اس کی ایسی ہے، نوکری ہی ایسی ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے احرام پہننا، پھر احرام سے نکلنے کے لیے عمرہ کرنا، یہ بڑا کٹھن کام ہوگا، مشقت والا کام ہو جائے گا، اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ تو ایسے بندے کے لیے ہمارے علماء نے ایک حیلہ بھی یہ بیان کیا گیا کہ اگر روزانہ یا ہفتے میں 2-4 مرتبہ آنا جانا گئے، کسی دنیاوی کام کے لیے وہ آتا جاتا گئے، تو حیلہ یہ بیان کیا گیا کہ میقات کے باہر سے جب وہ آئے تو نیت سب سے پہلے مکۃ المکرمہ کی نہ کرے، بلکہ نیت مکۃ المکرمہ سے باہر کسی بھی جگہ کی نیت کر لیں۔ جیسے جدہ شہر جو گئے، یہ جدہ شریف مکۃ المکرمہ سے باہر گئے، میقات کے اندر گئے، تو اگر کوئی میقات کے اندر آنا چاہتا ہے، جدہ کے راستے سے آنا چاہتا ہے، تو دل میں وہ پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے پہلے جدہ جانا ہے، وہاں پر کام ختم کر کے پھر میں آگے مکہ کے لیے سفر کروں گا۔ تو اس طور پر جس کو روزانہ یا ہفتے میں 2-4 مرتبہ آنا جانا ہے، احرام پہن کر کے آنا اس کے لیے مشقت کا سبب بنے گا، تو ایسی نیت کر لے مکہ کے باہر کوئی بھی جگہ گئے، کوئی مزار شریف گئے، کوئی بھی جگہ گئے، وہاں کی نیت کرے کہ پہلے وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے مکۃ المکرمہ جاؤں گا، تو اس صورت میں بغیر احرام کے گزرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ مکہ کا ارادہ چونکہ پہلے نہیں گئے، مکۃ المکرمہ پہلے نہیں جانا گئے، اس لیے بغیر احرام کے اس کے لیے جانا جائز ہوگا۔ تو ایسے جو حضرات گئے آپ کی نظروں میں اگر وہ یا جو اس سوال اور جواب کو سن رہے گو، اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تاکہ شرعی حیلہ جو بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کے ذریعہ وہ گناہ سے بچ جائیں، ورنہ اگر اس شرعی حیلے پر عمل نہیں کریں گے، سیدھا مکہ جانے کی نیت رکھیں گے، تو دن میں 5 مرتبہ بھی اگر جانا ہوگا میقات کے باہر سے جائیں گے، بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہوگا، اور احرام پہنیں گے تو عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے بغیر احرام سے باہر نہیں ہو سکتے۔ کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھنے کا طریقہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ یا 2-4 مرتبہ یہ سابقہ پیش آتا ہے احرام پہننے کے حوالے سے عمرہ میں
جانے کا اگر حسن اتفاق ہو گیا یا حج میں جانے کا حسن اتفاق ہوا تو پھر اس موقع پر احرام کیسے پہنا جاتا ہے، احرام پہننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ باتیں سیکھی جاتی ہیں، ورنہ عمومی طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں آپ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، احرام پہننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مرد کے لیے احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن پر جو کوئی سلا ہوا کپڑا گئے، اس کے بدن پر جو کچھ سلا ہوا کپڑا گئے اسے اتار دینا گئے، اور 2 چادریں اسے پہننی ہوتی ہے جو بغیر سلی ہوئی ہوتی ہے، جس میں کوئی سلائی نہیں ہوتی، جیسے کپڑے کی سلائی کی جاتی ہے اس طرح کی سلائی اس میں نہیں ہوتی ہے، 2 چادریں رہتی ہے۔ مرد کے لیے احرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور ان 2 چادروں میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ سفید رنگ کی چادریں ہو تو بہت اچھا ہے، ثواب اس میں زیادہ ملتا ہے۔ اب اس کے پہننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے جو امام صاحب گئے اور اس مدرسے کے طالب علم بھی گئے، آپ کو پریکٹیکل بھی دکھائیں گے، میں یہاں سے بیان کروں گا، آپ پریکٹیکل بھی دیکھ لیں۔ 2 چادر، سب سے پہلے تو نیچے والی جو چادر ہوتی ہے اسے کس طور پر پہنا جاتا ہے۔ جن حضرات کو لنگی پہننے کی عادت ہے، جو لنگی پہنتے ہیں یا اس طرح کا تہبند جو پہننے کی عادت رکھتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان معاملہ ہوتا ہے کہ ایک لنگی کی طرح جو چادر ہوتی ہے اس کو نیچے پہن لیا جاتا ہے۔ اس طور پر اب اس کو کیسے باندھا جائے، اس کو کیسے صحیح رکھا جائے، تو کوئی مخصوص طریقہ اس میں ہے نہیں، آپ کو جس میں آسانی رہے، جس طریقے پر آپ صحیح طرح اس کو باندھ سکتے ہیں اور باندھ کر کے چلنا پھرنا آپ کے لیے آسان ہو، اس طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص طریقہ اس کا نہیں بیان کیا گیا کہ ایسے ہی اس کو باندھنا ہے، اسی طریقے سے اس کو لپیٹنا ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، جیسے آسانی رہے پہلے سے آپ مشق کر لیں اور آسان طریقے پر عمل کریں۔ یہ دیکھیں طریقہ انہوں نے جو رکھا گیا، یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے، دونوں کنارے اس طور پر ملا لیے جائے، ملانے کے بعد اس طور پر اس کو لپیٹ لیا جائے۔ یہ بالکل سیدھا سمپل طریقہ ہے، اس میں بیچ میں بھی جگہ رہے گی، چلنے میں آپ کے لیے آسانی رہے گی، اور اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ پاؤں پہلے سے باندھتے وقت پھیلا کر کے رکھیں تاکہ چلنے کے وقت احرام کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ تو یہ ایک چادر جو ہوتی ہے جو نیچے پہنی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ رہتا ہے۔ دوسری چادر اوپر والے حصے پر اوڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا رہے گا آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ ٹھنڈیوں کے موسم میں شال وغیرہ اوڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح دونوں کندھوں پر، اور اس کا جو بایاں کنارہ ہوگا یہ والا، اس طرح دونوں کندھوں پر رکھنے کے بعد بائیں کنارے کو اندر داخل کر دیں گے تھوڑا سا، تاکہ بار بار وہ نکل نہ جائے۔ ادھر اندر داخل کر کے داہنا جو کنارہ ہے اس کو اس طور پر بائیں کندھے پر ڈال دیں گے اور دونوں ہاتھوں کو باہر نکال لیں گے۔ یہ طریقہ اوپر والی چادر کے پہننے کا رہتا ہے۔ اس طور پر احرام پہنا جاتا ہے، دونوں ہاتھ کو باہر رکھنا ہے، یہاں سے لے کر کے پورا حصہ چہرے کا اور سر کا جو حصہ ہے وہ کھلا رہے گا۔ کوئی ٹوپی پہننا، امامہ شریف پہننا یا سر پر چادر رکھنا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، وہ بعد میں۔ تو یہ مرد کے لیے طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ احرام پہننے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے احرام کیسے پہنا جاتا ہے، احرام پہننے کا طریقہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے احرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف احرام کی حالت میں انہیں اپنے چہرے کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔
چہرے کو کھلا رکھنا گے، چہرے کے علاوہ جو بدن کا باقی حصہ گے وہ چھپانے ہی کا حکم رہے گا، اور جیسے عام طور پر وہ سلے ہوئے کپڑے پہنتی گئے، جبہ پہنتی گئے، احرام کی حالت میں بھی ویسے ہی جبہ پہننا اور اسی طریقے سے سلا ہوا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہوتا ہے، بس چہرے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کھلا رکھنا گے، اسے چھپانے کی ان کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مردوں کے احرام پہننے کا وہ طریقہ جو پہلے نمبر پر بیان کیا گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا حالت احرام میں احرام کی چادریں تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بارہا اس کے حوالے سے سوالات پیش کیے جاتے ہیں، ابھی بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، سوال کیا گیا۔ یہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں بیان بھی کیا گیا کہ ایئرپورٹ ہی سے عام طور پر احرام کی چادریں پہن لی جاتی ہیں۔ اب ایئرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں، جدہ اتریں گے، جدہ اتر کر کے پھر اپنی ہوٹل پر جائیں گے، تو یہ لمبا سفر ہوتا ہے، گرمی اور دیگر معاملات کی وجہ سے احرام یا تو میل کچیل والا ہو گیا ہے یا احرام اس طرح کا ہو گیا کہ اب اس کو پہننا مناسب نہیں ہوتا، کہ ایسی اس کی حالت ہو گئی ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے، خاص طور سے عوام کے، کہ اب جب ہم نے اس احرام میں نیت کر لی ہے، یہ جو دو چادریں ہم نے پہنی ہے، نیت احرام کی کر لی ہے، تو انہی دونوں چادروں میں ہمیں عمرہ مکمل کرنا ہے۔ ان دو چادروں کو بدلنا یا ان کو اتارنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ شرعی طور پر ایسا کوئی بھی مسئلہ معاملہ نہیں ہے۔ جو دو چادریں آپ نے پہلے احرام کی نیت کرتے وقت پہنی تھی، اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے ان دو چادروں کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ فریش ہونا چاہتے ہیں، اپنے بدن پر پانی بہانا چاہتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کی جو احتیاطیں ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے غسل کی بھی اجازت رہے گی۔ دونوں چادریں بدل کر کے دوسری دو نئی چادریں آپ پہنیں اور پھر وہاں سے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جائے، کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر مکمل اس کی اجازت ہے۔ تو ایسا کوئی ضروری معاملہ نہیں ہے کہ دو چادریں جو احرام کے وقت پہنی گئے انہی دونوں چادروں میں عمرہ یا حج کو مکمل کرنا ہے۔ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت آپ بدل بھی سکتے ہیں، باقی جو طریقے بتائے گئے ان پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ احرام کی نیت کے بعد لبیک کہنا بھول گیا تو کیا کرے؟ احرام میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی احرام کی نیت کریں گے تو احرام کی نیت کرتے وقت ایک تو دل میں ارادہ بھی ہو اور ساتھ میں زبان سے بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، جیسے لبیک کہنا، یہی سنت ہے، لبیک جو پورا کہا جاتا ہے یہ کہے، یا پھر لبیک کے علاوہ کوئی بھی اللہ رب العزت کا ذکر بلند آواز میں کریں، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے احرام کی نیت کر لی، احرام آپ نے پہن لیا گیا۔ تو دل میں ارادہ بھی ہو اور ساتھ میں زبان سے ذکر الہی کو کسی بھی طرح کا ذکر کریں، لبیک کہے تو یہ اچھا گے، بہتر گے، ثواب اس میں زیادہ گے۔ اس طرح کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کا خیال رکھتے ہوئے جب بھی احرام پہننے کا موقع آئے تو اس پر لازمی طور پر عمل کر لیں۔